ہم لوگ تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قربانی کرو تو قربانی کے جانور کے قریب میں کھڑے رہا کرو، کھڑے رہا کرو۔ اور قربانی قصائی لوگ ذبح کرتے ہیں، اے بابا رے بابا، بھر منہ گٹکا۔ اچھا جو ہاتھ لگانے والے ہاتھ لگا دیتے ہیں تو سنو، قصائی کا ہو چاہے ہاتھ لگانے والے کا ہو، دونوں کے اوپر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر ایک نے بھی بسم اللہ نہیں پڑھا، قربان جائیے، وہ جانور حرام ہے۔ اس لیے اس بات کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا، قصائی جو ہو تو پہلے گٹکا کھاتا ہے، پہلے گٹکا پھینکوائیے گا اس سے، کلی کرو اور بسم اللہ پڑھ کر چھری چلاؤ۔ آپ بھی ہاتھ لگا رہے ہیں، جو بھی ہاتھ لگائے وہ بھی بسم اللہ پڑھے، قصائی بھی بسم اللہ پڑھے۔ یہ قربانی کا یہ ایک پیغام تھا جو آپ تک مجھے پہنچانا تھا۔ اور دوسری بات، جانور کتنے سال کی عمر ہونی چاہیے؟ بھائی جاننا ضروری نہ ہے؟ ارے بولا نہ ہو، ارے جاننا ضروری نہ ہے۔ گائے ہے، بھینس ہے، کم سے کم 2 سال، کم سے کم، بولو بھائی جلدی بولیے، 2 سال۔ اونٹ 5 سالہ، اونٹ 5 سالہ۔ اچھا بکرا بکری 1 سال کا، کم سے کم 1 سال کا ہو۔ دمبا بھیڑ 6 مہینے سے بھی اگر زیادہ عمر ہو، تر و تازہ ہے تو درست ہے، قربان جائیے۔ اگر مرغے کی قربانی جائز ہوتی، اگر یہ آدمی دیسی مرغا نہیں کھوجل گئے، پولٹری ڈھونڈا، پولٹری سے کام چل جاتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ ہر سال قربانی کرتے تھے۔ اور قربان جائیے، اللہ کے رسول اپنے طرف سے قربانی کرتے تھے، اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے۔ ہم گنہگاروں کی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے آپ کہ میری آنے والی امت، میری امت موجود جو ہے، ان کے نام سے بھی قربانی کرتے تھے۔ اللہ توفیق دے تو ایک حصہ کم از کم اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی قربانی دو، ایک حصہ کم سے کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی کم از کم دینے کی کوشش کیا کریں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اور قربانی کا گوشت، قربانی کا گوشت خود کھاؤ، رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ، اور فریج میں ٹھوس ٹھوس کے رکھو۔ باپ آدمی بولے جو ہو ہمیں تو بکری کا گوشت محرم تک کھلو۔ اور قربان جائیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، گوشت 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 غربا کو بھی، مساکین کو بھی، جو ان کا حقدار ہے ان تک بھی گوشت پہنچے۔ جو آپ کے رشتہ دار ہیں جن کی یہاں قربانی نہیں ہوئی ہے، ان تک گوشت پہنچنا ضروری ہے۔ کھانے کی چیز ہے، رکھ سکتے ہیں، کوئی قید نہیں ہے، یہ بات آ گئی میں نے کہہ دیا۔ فریج میں رکھ سکتے ہیں، اس کو 10 دن ہو، 15 دن ہو، 20 دن ہو، آپ کھا سکتے ہیں، کوئی بعید نہیں ہے۔ لیکن غریب کا حصہ مار کر، یتیم کا حصہ مار کر، مسکین کا حصہ مار کر، رشتہ داروں کا حصہ مار کر، فریج میں ران بھر بھر کر رکھ کر کے محرم تک کھانا، یہ صحیح نہیں ہے۔ انشاءاللہ فریج میں رکھیں گے۔ ایک فقیر جو ہے بھیک مانگ رہا تھا بیٹھ کے، کوئی آدمی آیا ادھر سے، بولا بابا دے دو، تو کیا مزاج بنا، 100 روپے نکال کے اس کو دے دیا فقیر کو۔ فقیر بڑا خوش ہوا کہ آج میری قسمت چمک گئی۔ ایک 5 اسٹار ہوٹل تھا، ہوٹل میں گھسا، بولا کہ آج کھائے جہتے دیکھ لو، کھانا ڈٹ کے کھایا۔ اب ویٹر بل لے کے آیا 5000 کا۔ کتنا کا بل لے کے؟ اب پاس میں کتنا ہے؟ 100 روپیہ ہے۔ تو مینیجر بولا کہ بھائی پیسہ نکال، بولا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے۔ بولا پیسہ نہیں ہے تو کھانا کیسے کھایا؟ بولا کھا لیے، جو کرنا کرو۔ بولے تم کو پولیس کے حوالے کر دیں؟ بولا کر دو۔ فون کیا، پولیس آئی، پکڑ کے لے گیا۔ اب باہر نکلا، وہی پولیس کو 100 روپیہ دے دیا، پولیس چھوڑ دیا، بولا جاؤ تم گھر جاؤ۔ آپ کی اجازت ہو تو نعت پاک کے ایک مطلع ایک شعر میں سنا دوں؟ ارے بولیے نا۔
آواز درد کو میری، آواز درد کو میری اتنی رسائی دے، آواز درد کو میری اتنی رسائی دے، جب نعت میں پڑھوں تو نبی کو سنائی دے، جب نعت میں پڑھوں تو نبی کو سنائی دے۔ نعت کہتے ہیں کسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، اسے نعت کہتے ہیں۔ اور حمد کہتے ہیں اللہ کی تعریف بیان کرنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ ارے بولیے کیا کہتے ہیں؟ اسے حمد کہتے ہیں۔ ایک شاعر بولا کہ ہم ایک بار نعت لکھ لیں نا تو سرکار مدینہ بلا لیا، دوسری بار لکھے سرکار پھر مدینہ بلا لیا، تیسری بار نعت لکھے اللہ کے رسول پھر مدینہ بلا لیے۔ ایک آدمی بولا کہ کبھی حمد لکھ کے دیکھو، اللہ تم کو اوپرے بلا لے گا۔ آواز درد کو میری اتنی رسائی دے، جب نعت میں پڑھوں تو نبی کو سنائی دے۔ جنت ملے تو شرط ہے ایسی جگہ ملے، آنکھوں کو جس جگہ سے، آنکھوں کو جس جگہ سے مدینہ دکھائی دے، آنکھوں کو جس جگہ سے مدینہ دکھائی دے، آواز درد کو میری اتنی رسائی دے، جب نعت میں پڑھوں تو نبی کو سنائی دے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ جلسے کو سماعت کر رہے ہیں، اور قربان جائیے نقیب جلسہ جہاں حضرت بھی بہت اچھی نظامت حضرت کی ہو رہی ہے، علماء کرام کا نورانی قافلہ آپ کے اسٹیج پہ جلوہ بار ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جناب ارشاد بابو یہ اوپر مکھ صاحب الحمدللہ، ان کی والدہ آج اس دنیا میں نہیں ہے، ہم سب دعا کریں اللہ مرحومہ کی قبر کو نور سے بھر دے، آمین بولے الحمدللہ۔ موت ایک اٹل فیصلہ ہے، قربان جائیے، اے اللہ کا قانون ہے۔ اللہ نے اتنی موٹی کتاب، اتنی موٹی کتاب اور کہیے خط لیٹر، قربان جاؤ 1450 سال پہلے اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں نازل کیا۔ ہم لوگوں تک یہ کتاب پہنچی، آج موجود ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا کلو نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے۔ اچھا یہ بتائیے، کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اگر موت کا فرشتہ اگر کچھ لے دے کے چھوڑ دیتا جان، تو امیر لوگ کبھی نہیں مرتا۔ امیر لوگ مرتا، پیسہ والا مرتا، وہ آتا تو دے اس کے جیب میں رکھ دیتا، بولا ہوا جانا غریبوں کو پھٹکا ہوا گھروں جا، وہ گریٹ اپ کا دو۔ غریب ہمیشہ غریب مرتا، فقیر مرتا، امیر کبھی نہیں مرتا، پیسہ والا کہیں بھی نہیں مرتا۔ قربان جاؤ، مائیکل جیکسن کا نام آپ نے سنا ہوگا، دولت کی کمی نہیں ہے، قربان جاؤ، انہوں نے اپنی شکل کو بدلا پیسے کی بدولت، لوگوں سے ہاتھ نہیں ملاتا تھا، پہلے گلف پہنتا تھا، پہلے گلاب ہاتھ میں پہنتا تھا، پھر لوگوں سے ہاتھ ملاتا تھا۔ 12 ڈاکٹر اس کا کھانے کا پہلے ریسرچ کرتا تھا، پھر وہ کھانا کھاتا تھا۔ قربان جائیے، مائیکل جیکسن نے سوچا کہ میں 150 سال میں زندہ رہوں گا، چاہے اس کے لیے جو کرنا پڑے مجھے۔ 150 سال بھائی، 150 سال۔ آپ جانتے ہیں
150 سال زندگی گزارنے والا، خواب دیکھنے والا، 12 ڈاکٹر کا کھانا چیک کرنے کے بعد کھانے میں ہاتھ لگاتا تھا، وہ مائیکل جیکسن کتنے سال کی عمر میں مر گیا؟ صرف 50 سال کی عمر میں مر گیا۔ کتنے سال میں مرا بھائی؟ صرف 50 ایئرز، 50 سال کی عمر میں چلا گیا اس دنیا سے۔ یہ میرے رب کا قانون ہے، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اسے اس دنیا سے جانا ہوگا۔ اب جب بھی جائیے، وقت تو متعین نہ ہے، وقت تو مقرر نہ ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھیے نا بھائی، ارے موت ہے، روزہ رکھیے نا بھائی، موت ہے، اے بھائی نیک کام کرو ہو، ارے موت آوے والا چھوڑ ہو، اللہ کی جواب دعا بولے او ہم موت اس کی ڈرے جی، جاؤ بیٹھے دیکھ لو۔ ایک آدمی مکئی کا بوجھا لے کے جا رہا تھا، سورج غروب ہو گیا، اندھیرا ہو گیا، اب وہ بستی پہنچنے والا تھا تو ٹھوکر لگی، گر گیا تو بولا اللہ تو کتنا غریب بنے لا، کماوے جنے جو روٹی نہیں ملی، اس زندگی سے بہتر ہے موت کو بھیجیے، ہم مر جائیں گے۔ اب مرسنڈے کا کوئی نوجوان ایک پیڑ کے پاس بیٹھا ہوا سن لیا، وہ یہ موت کی دعا مانگ رہا، بولا بتا بھائی جی، اور من چلا تھا لڑکا، کالا لباس اوڑھا ہے، وہ چادر، کالی چادر اوڑھ کر کے، اندھیرا تھا یہ تھا، اس کے آگے آ کے کھڑا ہو گیا، بولا بھیا کیا جو؟ بولا ہم تور موت، بولا موت ہے تو یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ تو بولا ابھی تم دعا مانگے تھے نا کہ اللہ موت کو بھیج دے، تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ بولا نہیں، ہم دعا نہیں کیے تھے، منہ سے نکل گیا تھا، یہ گٹھری گر گئی، جلدی اٹھا کے دیے، ہم گھر جائیں گے۔ بلبلو ایک دن اس چمن سے، بلبلو ایک دن اس چمن سے آشیانہ اٹھانا پڑے گا، دوستو ایک دن اس چمن سے آشیانہ اٹھانا پڑے گا، دوستو ایک دن اس چمن سے آشیانہ اٹھانا پڑے گا، اٹھ گیا جس گھڑی آب و دانا، اٹھ گیا جس گھڑی آب و دانا، چھوڑ کر سب کو جانا پڑے گا، اٹھ گیا جس گھڑی آب و دانا، چھوڑ کر سب کو جانا پڑے گا۔ ہر مرنے والا جب اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ 4 دن کی ہے یہ زندگانی، ریت ہے یہ یہاں کی پرانی، 4 دن کی ہے یہ زندگانی، ریت ہے یہ یہاں کی پرانی، 4 دن کی ہے یہ زندگانی، ریت ہے یہ یہاں کی پرانی، آج میں جا رہا ہوں یہاں سے، کل کو تم کو بھی آنا پڑے گا، آج میں جا رہا ہوں یہاں سے، کل کو تم کو بھی آنا پڑے گا، اٹھ گیا جس گھڑی آب و دانا، چھوڑ کر سب کو جانا پڑے گا۔ موت کی تیاری کرو نوجوانوں، موت دیکھ کر نہیں آتی ہے، موت پوچھ کر نہیں آتی ہے، موت کی کوئی خبر پہلے نہیں ہوتی ہے۔ ارے بولو بھائی، کوئی لیٹر ہے، کوئی میسج موبائل میں کوئی اللہ میسج بھیجتا ہے کہ بس اب تم 4 گھنٹہ رہو گے، 4 گھنٹہ کے بعد تم کو اٹھا لیا جائے گا، کوئی میسج نہیں۔
اور قربان جاؤ اللہ اکبر کبیرہ. لیکن اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اسرائیل، لوگوں کی روحوں کو کھینچتے ہو تو کبھی کوئی پیغام لوگوں کو بھیجتے ہو، پہنچاتے ہو؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، پیغام تو دیتے ہیں، بھیجتے ہیں، لوگ سمجھتا ہی نہیں، لوگ نہیں سمجھتا ہے. کہا کیا پیغام دیتے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ، داڑھی کا سفید ہو جانا یہ موت کا پیغام ہے، دانت کا ٹوٹ جانا یہ موت کا پیغام ہے، صحت خراب ہو جانا یہ موت کا پیغام ہے، اور قربان جاؤ فالج مار دینا یہ موت کا پیغام ہے. لیکن لوگ سمجھتا ہی نہیں. 90 سال کا بوڑھا ہو گیا، 90 سال بستر میں لگا ہوا ہے، اٹھ کے بیٹھ نہیں پاتا ہے. ملنے گئے، کرم جاؤ، بولا حضرت دعا کرو. ایک دم ٹھیک بھائیوں، بتائیے 90 سال کی عمر. اس وقت یہ نہیں بول رہا کہ حضرت دعا کیجئے کہ ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو جائے، اس وقت بھی بولے جو دعا کرو. بھائی مرنا تو سب کو نہ ہے، بھائی مرنا تو سب کو نہ ہے. اس لیے نوجوانوں، موت بول کے نہیں آتی ہے، موت جس وقت آنی ہے وہ آ کر رہے گی. موت کا وقت متعین ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. موت کا وقت متعین ہے. اور میں قربان جاؤں، یہ نوجوان جناب محمد ارشاد بابو، اللہ اکبر کبیرہ، یہ فرما بردار بیٹا ہے. ان کی والدہ جب زندہ تھی، میں اس وقت بھی یہاں پر آیا، ان کی والدہ کا اخلاق میں نے دیکھا. الحمدللہ ثم الحمدللہ، بڑی نیک عورت تھی. اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، آمین بولے تھا الحمدللہ. اللہ دیکھیے، مرنے والا دنیا میں 3 کام کر لے تو مرنے کے بعد قبر میں اللہ قیامت تک ثواب عطا فرمائے. کیا کام کر لے؟ ارے بولو بھائی. مسجد بنا دے، مسجد جب تک کھڑی رہے گی، مسجد بنا کے مر گیا، اللہ قبر میں قیامت تک ثواب عطا فرماتا رہے گا جب تک مسجد قائم رہے گی، کھڑی رہے گی. مدرسہ بنا دیا، مسجد بنا دی. اچھا دوسرا کام یہ کیا، کہیں پہ نل گروا دیا، کنواں کھودوا دیا، راہگیر مسافر پیاسا پانی جب تک پیتا رہے گا اللہ قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. قرآن شریف مسجد میں رکھ دیے، قرآن شریف مسجد میں رکھ دیے، مدرسے میں رکھ دیے، لوگ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، اللہ قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. اور چوتھا عمل صدقہ جاریہ، نیک اولاد چھوڑ کر جانا. نیک اولاد، کون اولاد؟ جو نیک ہو، نیک اور صالح ہو، جو نمازی ہو، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنے والا ہو، حلال و حرام کا پہچان کرنے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو. کہ جب اولاد نماز پڑھے گی، اولاد روزہ رکھے گی، اللہ ان کے ماں باپ کو بھی اس کا اجر دے گا. وہ بیٹا ماں باپ کے حق میں بخشش و مغفرت کی دعا کرے گا. نیک اولاد چھوڑ کر جانا تو پہلے خود نیک بننا ہوگا، تب نہ اولاد نیک بنے گی. باپ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا تھا، نوجوان بیٹا دیکھ لیا، بولے ابا یہ کی کرے جو تم؟ ارے امام صاحب منع کر جو کھڑا ہے کہ مسلمانوں کو پیشاب نہیں کرنا چاہیے. تو باپ بولا وہ تو مولوی چکرم پر گلو جو. تو بیٹا بولا کہ نہیں کرو کرو. باپ پیشاب کر کے گھر آیا، بیٹا بھی ساتھ میں آیا، سیڑھی لگایا چھت میں. اب بیٹا چھت میں سیڑھی لگا کر کے پیشاب کرنے لگا. باپ بولا یہ کیا کر رہا، میری ناک کٹوائے گا؟ بیٹا بولا کہ لا یہ تو ترقی ہے، آپ میرا باپ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، آپ کا بیٹا ہم چھت پر کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں. دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. اس لیے نیک اولاد چھوڑ کر جانا یہ صدقہ جاریہ ہے. اور ایک بات یاد رکھنا نوجوانوں، جس کے ماں باپ زندہ ہیں وہ تمہارے لیے جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے. ماں باپ جنت بھی ہے،
یا تمہارے لیے جہنم بھی ہے، تو جنت ان کی خدمت کرو گے جنت ملے گی، اگر اس کی نافرمانی کی، اگر اس کو تکلیف پہنچائے تو تمہارا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کے دلوں کو کبھی تکلیف نہ پہنچانا، اپنے ماں باپ کو کبھی روٹھنے مت دینا۔ اور قربان جاؤ، ایک نوجوان تھا نا، وہ کہتا تھا جائے، اس نوجوان کا نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، وہ نوجوان کہتا کہ حضرت میں جو بھی دعا کرتا ہوں نا، اللہ میری دعا کو ترنت قبول کرتا ہے، میری دعا رد ہوتی نہیں، میری دعا رد ہوتی نہیں۔ تو پوچھا گیا ان سے، نوجوان سے، اب تو اللہ کرم ہے کہ بعد میں اس نوجوان کی زندگی بدل گئی، بڑا تہجد گزار نوجوان بن گیا۔ نوجوان سے پوچھا گیا کہ آخر تو عمل کون سا کرتا ہے، کیسے دعا قبول ہوتی ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میرے ماں باپ جب رات میں سوتے تھے نا، تو میں ماں کے اور باپ کا پاؤں پکڑ کر دعا کرتا تھا، میری دعا کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا تھا۔ سبحان اللہ بولے تماشا، ماں باپ کے پاؤں کو پکڑتا تھا، دعا مانگتا تھا، اللہ میری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا۔ ماں باپ کا مقام ہے نوجوانوں، ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کا احترام کرو، اللہ تمہیں عزت کی زندگی دے گا، اللہ یہاں بھی عزت سے نوازے گا، آخرت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اے بابو آپ لوگ گفتگو مت کیجیے، خاموش ہو جائیے۔ حضرت اویس قرنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر، اللہ کا ایک بندہ ہے اویس نام ہے، وہ جب کبھی ملے نا ان سے دعا کرانا۔ حالانکہ حضرت اویس قرنی کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ مدینہ گئے تھے، قرن کے رہنے والے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، تو یہ آپ ٹھہرے نہیں مدینہ، واپس آ گئے، اس لیے کہ گھر میں بوڑھی ماں تھی، ماں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا، ماں کو چھوڑ کر گئے تھے، اجازت لے کر ماں سے گئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اویس قرنی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، عمر اویس کبھی ملے نا، اویس سے اپنے لیے دعا کرانا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفۃ المسلمین بنے تو حج کا مہینہ آتا تھا نا، تو آپ جو یمن سے آنے والے لوگ ہوتے تھے، قرن سے آنے والے، جو قرن سے آنے والے لوگ ہوتے تھے، ان لوگوں سے پوچھتے تھے، بھائی تم میں سے اویس کسی کا نام ہے؟ اویس کون ہے؟ بولا اویس کوئی نہیں ہے۔ اب ایک سال آیا، قربان جائیے، تو اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ قرن کے ہو؟ کہ بولا کہ ہاں ہم لوگ قرن سے آئے ہیں، قرنی ہے۔ بولا کہ تم لوگوں میں سے کوئی اویس ہے؟ تو حضرت اویس قرنی کے چچا وہاں موجود تھے، بولے کہ ہاں وہ میرا بھتیجا ہے۔ بولا وہ آیا حج کرنے؟ بولا ہاں آیا ہے، لیکن وہ یہاں نہیں ہے، وہ مینا کے میدان میں اونٹ چرا رہا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق اپنے ساتھ لیے کہ میرے ساتھ چلو، دونوں بھاگے تو دیکھتے کیا ہیں کہ حضرت اویس قرنی نماز پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ بولے تو ماشاء اللہ۔ نماز کے بولو نا کاج আছে কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে, নামাজ কে বলো না কাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে, কাজ কে বলো না আমার নামাজ আছে। تو سلام پھیرے، سلام پھیرے، حضرت اویس قرنی سلام پھیرے تو دیکھے کہ دو شخصیت سامنے کھڑی ہے۔ حضرت اویس قرنی پہچانتے نہیں تھے کہ یہ بادشاہ مدینہ ہے، عرب ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور قربان جائیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ تمہارا نام کیا ہے؟ تو حضرت اویس قرنی کہتے ہیں کہ اللہ کا بندہ،
کیا بولا بھائی؟ ارے بولو بھائی کیا بولا؟ اللہ کا بندہ. تو کہ بھائی اللہ کا بندہ تو سب ہے، آخر ماں نے کوئی نام تو رکھا ہوگا. بولا میرا نام اویس ہے. اویس ہے. آپ لوگ کون ہیں؟ حضرت اویس قرنی نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ یہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر بن خطاب ہے، امیر المومنین ہے. یہ اب امیر المومنین کا نام سننا تھا، حضرت اویس قرنی کانپنے لگے. بولے آپ لوگ یہاں کیا کرنے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اویس ہم دونوں کے لیے دعا کرو، ہاتھ اٹھاؤ، دعا کرو، دعا کرو، ہم دونوں کے لیے دعا کرو. قربان جاؤ. پیچھے کیا ہے؟ تہجد نہیں. پیچھے کیا ہے؟ نماز نہیں. پیچھے کیا ہے؟ روزہ نہیں. پیچھے کیا ہے؟ حج نہیں. پیچھے کیا ہے؟ اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، اوابین کی نماز نہیں. ماں کی خدمت ہے. کیا ہے؟ ارے بولو بھائی. ماں کی خدمت ہے. کل قیامت کے دن اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، حضرت اویس قرنی کو بھی کہا جائے گا، وہ بھی جنت میں جا رہے ہوں گے. تو جنت کے دروازے پہ اللہ کہے گا کہ اویس کو روکو، اویس کو، ارے بھائی اویس کو، ارے بولو بھائی روکو، جنت میں جانے مت دو، روکو. حضرت اویس قرنی کو فرشتے روک دیں گے، بھائی رک جاؤ، اللہ کا حکم ہے. رک گئے. تو حضرت اویس قرنی سوچیں گے پتہ نہیں کیا ہوگا. تو میرے اللہ نے کہا کہ اویس گھبراؤ نہیں، میں نے تمہیں اس لیے روکا ہے کہ تم نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی ہے. یہ دیکھ رہے ہو یہ جہنم میں لوگ کھڑے ہیں، تو جس کے طرف تو انگلی کا اشارہ کرے گا، جس کے طرف انگلی کا اشارہ کرے گا، میں سب کے گناہوں کو معاف فرما کر جنت کے اندر میں داخل کر دوں گا. سبحان اللہ. اویس تو جس کے طرف بھی اشارہ کرے گا نا، میں اسے جنت کے اندر میں داخل کر دوں گا. یہ ماں کی خدمت کا مقام ہے، یہ باپ کی خدمت کا مقام ہے. اس لیے نوجوانوں اپنے ماں باپ کی قدر کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. اللہ اکبر کبیرہ. نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ قرآن کی تلاوت قبول ہے. کوئی نیک عمل اس وقت تو قبول نہیں ہے اگر ماں باپ روٹھا ہے، اس وقت تک قبول نہیں ہوں گے جب تک اپنے روٹھے ہوئے ماں باپ کو منا نہیں لو گے. قربان جاؤ. ماں باپ راضی، اللہ راضی. ماں باپ ناراض، اللہ ناراض. انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کر کے انشاءاللہ ہاتھ اٹھاؤ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ابھی زندہ ہے تیری ماں، اپنی جنت بنا لو نا. ابھی زندہ ہے تیری ماں، اپنی جنت بنا لو نا. بنا لو بنا لو، اپنی جنت بنا لو نا. اپنی جنت بنا لو نا. علم و ہنر خرید لی، شہرت خرید لی. علم و ہنر خرید لی، شہرت خرید لی. ہر عافیت خرید لی، برکت خرید لی. ایک شب جو ماں کے پاؤں دبا کر میں سو گیا، ایک شب جو ماں کے پاؤں دبا کر میں سو گیا. دیکھا جو خواب میں نے جنت خرید لی. ابھی زندہ ہے تیری ماں، اپنی جنت بنا لو نا. بنا لو، اپنی جنت بنا لو نا. اپنی جنت بنا لو نا. ایک شعر اور ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو سنا دوں؟ ارے سنا دے، بولیے جلدی سے. ایک بار سبحان اللہ بول دیے. ماشاء اللہ.
آیا تھا شان سے جو وہ گھبرا کے چل دیا، آیا تھا شان سے جو وہ گھبرا کے چل دیا، اپنی انا سمیٹ کے تھرا کے چل دیا، ماں کی دعا کے آگے ہے اوقات اس کی کیا، ماں کی دعا کے آگے ہے اس اوقات اس کی کیا، آیا بھی حادثہ تو وہ کترا کے چل دیا، بھی زندہ ہے تیری ماں، اپنی جنت بنا لو نا، بنا لو اپنی جنت بنا لو نا، اپنی جنت بنا لو نا۔ مدرسے میں حضرت نے کہا کہ ایسا کرو، کون لڑکا ایسا ہے جو جنت سے مٹی لا سکتا ہے؟ کوئی لا سکتا ہے؟ جنت سے کوئی مٹی لا سکتا ہے؟ سارے بچے خاموش۔ سوال ختم ہو گیا، کسی نے جواب نہیں دے پایا۔ اب اس کے کل ہو کر کے ایک لڑکا کاغذ میں کچھ لپیٹ کر لایا، مدرسہ آیا، حضرت کے ہاتھوں میں دیا کہ حضرت آپ نے کل سوال کیا تھا کہ کون ہے جو جنت کی مٹی لا سکتا ہے، میں نے لایا ہے۔ تو حضرت پڑیا کھولے دیکھ رہے، ماں تیجی کہاں آسان لے رہے؟ بولا حضرت اپنے ماں کے قدموں کے نیچے سے لایا ہے۔ سبحان اللہ بول رہا، اس لیے کہ حضور کی حدیث ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، میں نے اپنے ماں کے قدموں کے نیچے سے اس مٹی کو اٹھایا ہے۔ استاذ نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا، دعاؤں سے نوازا۔ اس لیے نوجوانوں قربان جاؤ، اپنی ماں کی خدمت کرو، اپنے باپ کی خدمت کرو۔ اچھا دیکھیے گا، ایک مسئلے کی بات، بڑے پتے کی بات ہے، نقطے کی بات ہے۔ آپ حج کرنے جائیے، حج کرنے جائیے، 4 لاکھ روپے خرچ کیجیے، اس کی کوئی وارنٹی نہیں ہے، نہ گارنٹی ہے کہ آپ کا حج قبول ہے۔ کوئی گارنٹی کوئی بتا سکتا ہے میرا حج قبول ہو گیا ہے؟ بولو بھائی، ارے بولو نا۔ بس 5 منٹ کے اندر گفتگو میری ختم ہو جائے گی، طبیعت اتنی اچھی نہیں ہے۔ کوئی وارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ 4 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کرنے گئے کہ آپ کا حج قبول ہے کہ نہیں، لیکن ایک حج ایسا ہے جس کی وارنٹی بھی ہے، گارنٹی بھی ہے کہ وہ حج قبول ہے۔ اب وہ حج کون سا حج ہے؟ قربان جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کے چہرے کو صبح ایسے دیکھ لے، خالی ایسے دیکھ لے، یا خدمت کرنے والی بات وہ تو بہت اونچا مقام ہے، صرف محبت سے دیکھ لے، باپ کے چہرے کو دیکھا، ماں کے چہرے کو دیکھا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اس نوجوان کے لیے ایک حج، ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ حج مقبول کا ثواب ہے۔ ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لو، باپ کی پیشانی کو دیکھ لو گے، اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ماں کے چہرے کو دیکھ لو گے، اللہ حج کا ثواب عطا فرمائے گا، بتائے گا نوجوانوں صبح صبح اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اللہ اس نوجوان کے لیے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ کئے دروازے کھولتا بولو؟ 2 دروازے اللہ کھول دیتا ہے۔ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے میں 2 دروازے جنت میں کھل جاتے ہیں۔ جو نوجوان اپنی ماں کی خدمت کرے، اپنے باپ کی خدمت کرے، ان کا سیوا کرے اور ان کی دعائیں لے، ان کا مقام کیا ہوگا؟ ان کا مقام کیا ہوگا؟ اس لیے نوجوانوں اللہ توفیق دے تو باپ کے پیروں کو کبھی دبایا کرو، ماں کے پیروں کو دبایا کرو، باپ کے بدن کو دبایا کرو۔ اللہ توفیق دے تو باپ کی دعا لو، باپ کی دعا لو، ماں کی دعا لو۔ کیا ضرورت ہے ہم سے کہنے کی حضرت دعا کیجئے میرے لیے، بڑا پریشان جاؤ۔ لوگ پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، حضرت دعا کیجئے۔ ارے تمہارے گھر میں سب سے بڑا پیر تو تمہارا باپ ہے، ان سے دعا کرانا، پہلے ان کی دعا قبول ہوگی۔ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولو بھائی۔ ارے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں پہلے قبول ہوگی، پیر صاحب کی دعا تو بعد میں قبول ہوگی۔ اب قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ ہماری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟
لیکن اولاد کے حق میں ماں باپ دعا کرتے، قربان جائیے وہ دعا قبول ہے۔ اولاد ماں باپ کے حق میں دعا کرے، بخشش و مغفرت کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس اولاد کی عمر کو بڑھا دیتا ہے، اللہ اس اولاد کی روزی میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ جن کے ماں باپ زندہ ان کی خدمت کرو، اور جن کے ماں باپ مر گئے ہیں ان کے لیے دعا کرو، بخشش و مغفرت کی دعا کرو، ان کے نام سے ایصال و ثواب کا کام کرو، ان کے نام سے مسجد ہو، مدرسہ ہو، غریب ہو، فقراء ہو، مساکین ہو، ان کے نام سے صدقہ جاریہ کرتے رہو۔ انشاءاللہ آپ بھی جب مرو گے اللہ تیرے بیٹے کو بھی توفیق دے گا، انشاءاللہ تیرا بیٹا بھی تیرے نام پہ ایصال و ثواب کا کام کرے گا، انشاءاللہ اپنے عمل کریں گے انشاءاللہ الحمدللہ۔ بس یہ پیغام تھا، پہنچانا تھا، جو پیغام موت کے حوالے سے ماں باپ کا مقام کیا ہے، ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ نوجوانوں اپنے ماں باپ کا اکرام کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ ایک نوجوان اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا، کہا یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ کون سا گناہ کیا؟ کہا یا رسول اللہ میں بتا نہیں سکتا، بہت بڑا گناہ ہو گیا، بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تیری ماں ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں ہے۔ کہا کہ جا ماں کی خدمت کر، اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ بولے تو ماشاء اللہ۔ ماں کی خدمت کر، اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ماں باپ کی خدمت کرو، اور یہ بدلہ ہے۔ اور ایک بات اور بتاتا چلوں، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا کرے گا اس کا بیٹا اس کے ساتھ ویسا ہی کرے گا۔ جب تک اس کا بیٹا اس کے ساتھ ویسا کرے گا نہیں وہ مرے گا نہیں، اس کی موت نہیں ہو سکتی۔ ایک بیٹا اپنے باپ کا کالر پکڑا، جھگڑا ہو گیا باپ بیٹے میں، باپ کا کالر گھر کے اندر میں پکڑا، کھینچ کے وہ سارے میں لایا، وہ سارے سنگن میں لایا، انگن سے دروازے کی طرف کھینچ کے لے کے جا رہا تھا تو دروازے میں ایک جگہ گیا تو باپ بولا اے بیٹا بس کر، بس رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ۔ یہیں تک ہم بھی اپنے باپ کو کھینچ کر لائے تھے، یہیں تک ہم بھی اپنے باپ کے کالر کو کھینچ کر لائے تھے۔ میں سمجھ گیا اس کا بدلہ تم نے چکا دیا ہے، اس لیے نوجوانوں قربان جاؤ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی خدمت وہ عظیم دولت ہے۔ دیکھو دنیا میں ہر رشتہ مل سکتا ہے لیکن ماں باپ نہیں ملے گا۔ ہم کو اپنے مات پتا پہ آج بڑا بھی مان ہے جن کے سر پہ ماں کی ممتا، جگ میں بڑا انسان ہے، جگ میں بڑا انسان ہے۔ ہم کو اپنے مات پتا پہ آج بڑا بھی مان ہے جن کے سر پہ ماں کی ممتا، جگ میں بڑا انسان ہے، جگ میں بڑا انسان ہے۔ جو ماں کی عظمت نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے، وہ کتنا نادان ہے۔ پیتے پیتے دودھ کبھی آنچل میں جب چھپ جاتے تھے، پیتے پیتے دودھ کبھی آنچل میں جب چھپ جاتے تھے، خود ٹھنڈک میں ماں سوتی گودی میں ہم سو جاتے تھے، گودی میں ہم سو جاتے تھے۔ ماں بولی من بھاون میرا بیٹا روپ سمان ہے، جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے، وہ کتنا نادان ہے۔ بہت سارے بھائی ہمارے یہاں پر موجود ہیں جن کی ماں نہیں ہے، جن کا باپ نہیں ہے، اور ان میں سے ایک میں بھی ہوں۔ میری بھی ماں نہیں رہی اس دنیا میں، میرے بھی والد نہیں ہے اس دنیا میں،